السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، دیکھیے آج 3 دسمبر 2022 سنیچر کا دن، فجر کی نماز کے بعد کا یہ وقت ہے۔ فجر کی نماز یعنی یہاں پہ اول وقت میں ہوتی ہے، اپنے انڈیا کے اعتبار سے نہیں ہوتی ہے کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد جو ہے طلوع آفتاب کا وقت ہوتا ہے، بلکہ یہاں پہ فجر کی نماز کے بعد بھی طلوع میں کم سے کم 40-45 منٹ یا میں سمجھتا اس سے بھی زیادہ وقت ہوتا ہوگا۔ میں ابھی ہم رکاب ہوں حضرت مولانا شیخ مدثر صاحب ندوی ثم الازہری۔ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ اصل میں آج کا عنوان یہ ہے، اور شیخ جو ہے وہ کیمرے سے پرہیز کرتے ہیں، اس لیے میں شیخ کا چہرہ اس میں نہیں لے رہا ہوں۔ ہم لوگ جا رہے ہیں، شیخ جو ہے ابھی اپنی عمر کے 50 سال جو ہے وہ کراس کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود شیخ جو ہے، اچھا پہلے بتا دوں کہ شیخ خود اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑے داعی ہے، اور اب آپ سوچ سکتے ہیں جو انسان الازہری ہو، جس نے مصر میں تعلیم حاصل کی ہو، اور ندوہ میں اس زمانے میں جب حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے تھے، جو ان کے شاگرد رہ چکے ہوں، ان کا علمی مقام کتنا اونچا ہوگا، وہ علمی اعتبار سے کتنے اونچے درجے کے جو ہیں عالم دین ہیں، علمی اعتبار سے ان کا مقام، ان کا رتبہ جو ہے کس لیول کا ہے، آپ اس پہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ جو فضائل قرآن کے اندر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لکھی ہے کہ دو لوگ، دو حریص جن کی حرص کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہے، ایک اس میں سے مال کا حریص ہے کہ وہ کتنا بھی مال کما لے تو اس کی حرص ختم نہیں ہوتی، اور دوسری طرف ایک ہے علم کا حریص، چاہے وہ اپنی عمر کے 50ویں سال کو پہنچ جائے یا 50 کو کراس کر دے، تب بھی اس کے علم کی جو حرص ہے اور علم کے سیکھنے کا جو اس کے اندر جوش ہے، جو جذبہ ہے، وہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ شیخ مدثر صاحب دامت برکاتہم مدد اللہ العالیہ، ماشاء اللہ یہ اس حدیث کا 100% صحیح مصداق ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم لوگ جا رہے ہیں قرأت کی کلاس میں، یعنی دروس ہوتے ہیں صبح صبح فجر کے فوراً بعد میں، اور امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں قرأت قرآن پڑھائی جاتی ہے، جو شیخ نے کلاسز لگائی ہے، یعنی وہاں یہ سیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ بہت بڑے قطر کے مشہور اور معروف جو ہے وہ قاری ہے، کیا نام ہے شیخ ان کا پورا مکمل؟ شیخ حمادہ جی، شیخ حمادہ جو ہے ان کا نام ہے، جو قاری ہے، اور ان کی کلاسز ابھی ہوتی ہے فجر کے فوراً بعد میں۔ جی، شیخ ماسراوی جو ہے مصر کے بہت بڑے جو قاری ہے، شیخ ماسراوی، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور وہ حمادہ کے استاد ہے، تو حمادہ انہی کے شاگرد ہے، اور ان کے پاس میں جو ہے امام شاطبی کی روایت پڑھنے کے لیے شیخ روزانہ فجر کے فوراً بعد ان کی درس گاہ میں پہنچتے ہیں، اور ماشاءاللہ وہاں پہ علمی استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ میرے اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کا مسئلہ صرف اتنا ہے، ہمارے انڈیا میں ہم جو ہے نا علمی اعتبار سے ایک تو پیدل ہے، صلاحیتیں تو ہمارے پاس ہے نہیں، صرف ہم لوگوں نے جو ہے ظاہری جو ہمارے جبے قبے شیروانی، اس کے اوپر پہلوانی، اس کے اوپر ٹوپی کو ترا لگا ہوا، یہی چیزوں کو ہم نے اپنی علمی صلاحیتیں سمجھا ہوا ہے، یا پھر ایک آدھا جو ہے مدینہ چلے گیا اور مدینہ کے بازاروں میں کھجور کھا کے آ گیا، وہاں مفت میں عربوں کی، تو وہ بھی اپنے نام کے آخر میں مدنی لگا دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مدینہ کے سارے علوم میں نے اپنے اندر بھر کے لے کر آ گیا ہوں۔ یا کوئی مصر چلا جائے غلطی سے، اور وہاں پہ احرام مصر اور جو ہے جامعہ ازہر کا تھوڑا سا چکر لگا کے آ جائے، تو وہ بھی اپنے آپ کو علمی اعتبار سے ایسا سمجھتا ہے جیسے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور اس کو اب کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ہمارے یہاں پہ علمی اعتبار سے یہ جو فقدان ہیں، اور اپنے آپ کو علامہ سمجھنے کا اور علامہ کہلوانے کا جو مزاج بنا ہوا ہے، بس اللہ ہی رحم کرے۔
تو بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ علم، طالب علم کی جو ہے کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. شیخ صلاحیتوں کے مالک ہے، داعی ہے. اچھا، شیخ کے بارے میں نے ایک چیز نہیں بتایا آپ کو کہ شیخ کا مقام جو ہے وہ ہے کہ جب تک شیخ جہاں پہ داعی ہے وہاں پہ جو شہادہ ہے وہ شیخ کے دستخط سے ہی نکلتا ہے، اور جو داعی جب پورا پروسیس مکمل ہوتا ہے تو کلمہ شیخ ہی پڑھاتے ہیں اور شیخ ہی جو ہے وہ دستخط کرتے ہیں. ماشاءاللہ اتنے اونچے مقام پر ہے لیکن پھر بھی طالب علم ہے. بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں رہنے والوں کے اندر میں جو علمی زعم، جو علمی کبر، جو علمی اکڑ، جو علمی گھمنڈ بھرا ہوا ہے وہ بھی بغیر صلاحیتوں کے سطحی علوم حاصل کر کے اللہ ہمارے اندر سے وہ نکالے اور ہمارے اندر بھی یہ مزاج پیدا فرمائے علمی تڑپ کا، علمی لگن کا. اور خاص طور پہ وہ لوگ بھی جو یہ سوچتے ہیں کہ جن کو صورتیں نہیں آتی ہے یا نماز جنہوں نے سیکھا نہیں ہے یا نماز کے مسائل جنہوں نے نہیں سیکھے ہیں، ایسے لوگ بھی اس سے یہ سبق لے سکتے ہیں کہ شیخ اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود ابھی بھی امام شاطبی کی روایت پڑھ رہے ہیں. تو ہم نے اپنی قرآن کی صورتیں صحیح کرنا چاہیے، نمازوں کے مسائل ہم نے سیکھنا چاہیے. بس اسی کے ساتھ دیکھیے ہم لوگ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ ہم کو پہنچنا تھا. تو ہم لوگ پہنچ چکے ہیں، جا رہے ہیں ہم درس گاہ کی طرف. تو بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ اس سے سبق حاصل کریں. طالب علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، سیکھتے رہنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے. اور ہماری دعائیں ہیں شیخ کے لیے کہ جیسا جو شوق اور ذوق اور جذبہ ہے ان کے اندر کہ خود آپ اپنی جگہ پہ علامہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو طالب علم بنائے ہوئے ہیں، اللہ اس سے ہم کو سبق حاصل کرنے والا بنائیں. ہمارے اندر بھی علمی جوش، علمی جذبہ، علمی ولولہ، علمی انہماک پیدا فرمائیں اور ہمارے اندر بھی طالب علمانہ صفات پیدا فرمائے، نہ کہ علامانہ. یعنی ایک تو وہ صفت ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو اکابر سمجھ کے بیٹھے ہیں اور ناموں کے شروع میں بڑے بڑے القاب لگائے ہوئے ہیں، شیخ طریقت اور کوئی جو ہے شیخ فلاں اور کوئی جو ہے یہ اور وہ بن کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں اپنے وہاں، کیونکہ جہالت زیادہ ہے، ان پڑھ پن زیادہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے. اور یہاں پہ جو ہے علم ایسا ٹھوس ٹھوس کے بھرا ہوا ہے، تب بھی اپنے آپ کو طالب علم سمجھ رہے ہیں. تو بس اب ہم داخل ہو رہے ہیں درس گاہ میں اور لیتے ہیں آپ سبھی لوگوں سے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.